صدائے حق جو چینل ہے وہ ہے صدام میڈیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، آج میری تقریر کا موضوع ہے ہندوستانی مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ یہ ایک ایسا دلخراش موضوع ہے جس پر ہم جیسے کا کلام کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا، لیکن جب ہم صدر صاحب کے حکم سے کھڑے ہو گئے ہیں تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کر دوں۔ اللہ سے دعا کرے کہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا وطن ہندوستان جو ساری دنیا میں مشہور ہے، آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت اور رہنماؤں کی رہنمائی اور عقل مندوں کی عقلیں حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہیں۔ سامعین کرام، آج مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے۔ وطن کے مشکلات، وطن کے مسائل اور دشواریوں کا مسلمانوں کو بھی دکھ درد ہے، لیکن آج ہندوستانی مسلمانوں کو یہ کہہ کر ستایا جاتا ہے کہ پاکستانی ہو، اور کبھی مدارس اسلامیہ کو دہشت گردوں کا اڈا بتا کر مسلمانوں کو اور علماء کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو کبھی بابری مسجد کو شہید کر کے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، تو کبھی مسجدوں میں نماز سے روک کر مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اقلیت ہے، لیکن اس کے باوجود آج ان کی حالت یہ ہے، ان کے چہروں پر چھائی مایوسی دیکھی نہیں جاتی۔ بچے مسکراہٹوں سے محروم ہیں، نوجوان بے روزگار ہیں، بوڑھے بے سہارا ہیں، عورتیں بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کے تعلیمی ادارے موت اور زیست کی کشمکش میں مبتلا ہیں، ان کے معبود گاہیں خاموش ہیں، ان کی آبادیوں پر ویرانی چھائی رہتی ہے، ان کی صنعتیں منتشر ہیں، ان کی قوت ارادی مزمحل ہو چکی ہے۔ دوستو، ہندوستانی مسلمان پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ ملک کے ہر گوشے میں آباد ہیں، یہ زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہیں، یہ ہر صلاحیت کے مالک ہیں۔ ان میں قوت فکر کی کمی نہیں ہے، ان میں علم کی کمی ہے نہ عمل کی، اس کے باوجود زندگی کی مسرتوں اور خوشیوں سے محروم ہیں۔ یہ کھوکھلی ہنسی ہنستے ہیں، ان کی مسکراہٹ پھیکی پھیکی ہوتی ہیں، یہ اکھڑی اکھڑی سانس لیتے ہیں، ان کے نوجوانوں میں جوانی نظر نہیں آتی۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی ہندوستانی مسلمان کل تک ایک عظیم قوت کے مالک تھے، ان میں بے مثال لیڈر تھے، ان میں بہترین ڈاکٹر تھے، بہترین دانشور تھے، بہترین ماہرین تعلیم تھے، سیاستداں تھے، حکمراں تھے، تاجر تھے، صنعتکار تھے، شاعر و ادیب تھے، سائنسداں تھے، ایڈیٹ و صحافی تھے، حکومت کے مشیر و صلاحکار تھے، افسر اور بابو تھے۔ ان کی آنکھوں میں عقاب جھانکتے تھے، ان کے چہروں پر سورج دمکتا تھا، یہ شیروں کے پنجے مروڑ دیتے تھے، یہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ستارے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ عزیزان گرامی، لیکن اب یہ سوال ہے کہ ہندوستانی مسلمان کیا ہوئے؟ احساس برتری میں سرشار، احساس کمتری کے دلدل میں کیوں پھنس گئے ہیں؟ یہی مسلمان جو کل طوفان سے ہنستے کھیلتے ٹکرا جاتے تھے، آج ہوا کے معمولی جھونکے سے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ یہ مسلمان جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہی زندگی سمجھتے تھے، آج موت کے تصور سے ہی کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ یہ مسلمان جو ہر مصیبت کو مسکرا کر برداشت کرتے تھے، آج باد سرسر کے ایک
ایک ہی جھونکے پر ٹھنڈی سانس کیوں بھرنے لگتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کے درس کو بھلا دیا، اطاعت خداوندی چھوڑ دی، صلاۃ کو کنارے لگا دیا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا۔ الغرض یہ زوال اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک مسلمان درس قرآن، اطاعت خداوندی، صلاۃ، اطاعت رسول اور فلسفہ خودی پر یقین محکم اور عمل پہن کے ساتھ عمل درآمد نہ ہوں گے۔ اس لیے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے۔ اس زمانہ میں ایسے مسلمان جو خود کو مسلمانوں کا نمائندہ اور لیڈر پیش کرتے ہیں، وہی مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں، انہی کے ہاتھوں مسلمان زیر و زبر ہو رہے ہیں اور گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں رسوائی ہو رہی ہے اور انہی کے ناپاک ہاتھوں سے ایمان والے مظلوم اور معصوم مسلمانوں کی میتیں اٹھ رہی ہیں، تجہیز و تکفین ہو رہی ہیں۔ یعنی ہر اعتبار سے اور تمام جہات سے مسلمانوں کے لیے یہی علماء شیطان اور ابن الوقت کے مہلک امراض ہیں۔ میرے پاس ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ حضرات باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بیدار ذہن کے مالک ہیں، اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کون شخص اور کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ نصرت القرآن کے غیور فرزندوں، قرآن شاہد ہے کہ روز اول سے ہی خدا نے مسلمانوں کو امامت کا مذہب سونپا ہے اور اس کے لیے خدا نے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا ہے۔ اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس جو کل تھا وہ آج بھی ہے، ان کے پاس قرآن کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ان مسلمانوں کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی رنگت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس کے باوجود یہ منتشر کیوں ہو گئے ہیں؟ ان کو یہ احساس کیوں ہو گیا ہے کہ وہ کمزور ہیں؟ ان کے جلال اور جمال میں کمی کیوں آ گئی ہے؟ ان کی آنکھوں کی چمک ماند کیوں پڑ گئی ہے؟ ان کے رخساروں کی تابندگی مایوسی کی سیاہی میں کیوں تبدیل ہو گئی ہے؟ ان کا ماضی کیسا تھا اور حال کیسا ہو گیا ہے؟ آخر یہ مسلمان جو سربراہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اپنا سربراہ کیوں تلاش کرنے لگے ہیں؟ یہی مسلمان جس نے کبھی دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی تھی، یہی مسلمان جس نے کبھی صحرا اور بیاباں اپنے زیرنگ کیے تھے، یہی مسلمان جس کے حکم کے تابعداری جنگل کے بے زبان جانوروں نے کی تھی اور مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اڑتی ہواؤں نے کی تھی۔ ہاں وہی مسلمان آج حیران اور پریشان، افسردہ اور غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس اور بے کس اور لاچار و مجبور نظر آ رہا ہے۔ حاضرین مجلس، آخر مسلمانوں کو ایسا دن کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا اسباب و عوامل ہے جنہوں نے مسلمانوں کو عروج کے زوال سے، اقتدار کو محکومی سے، عزت و ناموری کو ذلت و خواری سے بدل دیا؟ متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ برادران ملت اور نوجوان ساتھیوں، آج مسلمانوں کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ماحول بدل جائیں، ہمارے حالات بدل جائیں، ایک نئی زندگی ہو، نئی دنیا ہو، نئی فضا ہو اور ایک نئی آب و ہوا ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے آپ کو بدلنے کا۔ معزز سامعین کرام، آج مسلمانوں کو اپنے اندر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر تعصب اور فرقہ بندیوں کی جنزیروں اور بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین،
ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ دوستو، ہندوستانی مسلمان آج بھی متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو آج بھی یہ مسلمان وہی مسلمان ہے جس نے زنجیر غلامی میں جگڑے ہوئے ہندوستان کو ان انگریزوں سے آزاد کرایا۔ آج بھی ہندوستان کو ان کفاروں سے آزاد کرا کر ہندوستان کی کایا پلٹ دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔